الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نماز کا مسئلہ کہہ لیں، نماز کا ایک سنت عمل وہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ سنت عمل کیا ہے کہ نماز کے شروع کے اندر جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، پہلی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اس وقت ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے۔ اس کے بعد پوری نماز میں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں ہے، یعنی ہم رکوع میں جائیں تو صرف رکوع میں جانا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانے۔ رکوع سے اٹھنا ہے تو جسٹ تکبیر کہنی ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا۔ ایز اٹ از پوری نماز کے اندر، ایون کہ جب تیسری رکعت شروع کریں تو اس وقت بھی کھڑے ہوں گے، ہاتھ نہیں اٹھانا، یہ سنت ہے۔ اچھا، اس موضوع کے انتخاب کی ضرورت کیا پڑی؟ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت اس کے اوپر عمل کر رہی ہے پہلے سے، کہ وہ صرف شروع میں ہاتھ اٹھاتے، اس کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ رفع یدین، رفع اور یدین دونوں یہ عربی کے لفظ ہیں۔ تو رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، یدین کا مطلب دو ہاتھ، دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ اب یہ عجیب سا معاملہ یہ ہو گیا کہ لوگوں نے اس کے اوپر مسلمانوں میں انتشار اور افتراق ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں۔ یعنی ویسے تو امت کے اندر جو چار بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں اور امام احمد بن حنبل ہیں۔ اب یہ چاروں ہستیاں ہیں، یہ بڑے بڑے مجتہدین ہیں، اور یہ چاروں اہل سنت کے امام ہیں اور چاروں مجتہد ہیں۔ دنیا میں ان کے فالوور ہیں، جیسے ہم ہیں نا، ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے احادیث طیبات کا رزلٹ نکال کر یہی دیا، وہ میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، کہ صرف شروع کے اندر آپ رفع الیدین کریں گے، باقی پوری نماز میں نہیں کریں گے۔ اسی طرح ان اماموں میں سے ایک امام مالک ہیں، ان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ شروع میں کریں گے، باقی پوری نماز میں نہیں کریں گے۔ اچھا، البتہ دیگر ائمہ میں سے مثلا امام احمد بن حنبل ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ رفع الیدین ان جگہوں پر بھی کیا جائے گا۔ اچھا، وہ امام مجتہد ہیں، یہ ان کا نظریہ ہے۔ امت میں یہ شروع سے اختلافی مسئلہ رہا ہے۔ تو یہاں آج اگرچہ بڑے بڑے علماء نے اس کے اوپر کلام کیا ہے، تو ہمیں کلام کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں نے اس مسئلے کو لے کر یعنی فتنہ کرنا شروع کر دیا۔ اب ایک میں ورڈ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب لوگ بعض سوچیں ایسی آ گئیں کہ جو کہتے ہیں کہ اگر رکوع جاتے رکوع اٹھتے کوئی رفع الیدین نہیں کرے گا، اسی طرح تیسری میں نہیں کرے گا، تو وہ رسول پاک علیہ السلام کا گستاخ ہے۔ اب بتائیں مجھے، یہ جملہ بولا جا رہا ہے اور ایسے لوگ مسلمانوں میں کیسی نفرت بھر رہے ہیں کہ ایک اتنی بڑی تعداد دنیا میں مسلمانوں کی جو یہ نہیں کرتی۔ اور کیوں نہیں کرتی؟ آپ کے سامنے میں دلائل رکھتا ہوں کہ یہ شروع اسلام میں تھا، نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ رکوع جاتے بھی ہوا ہے، رکوع سے اٹھتے بھی ہوا ہے، تیسری میں بھی ہوا ہے، اور ایون کہ سجدے میں جاتے بھی ہوا ہے، سجدے سے اٹھتے بھی ہوا ہے۔ یہ سارے منسوخ ہو گئے نا۔ منسوخ کیسے ہوا؟ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے دلائل دیتا ہوں۔ لیکن بدقسمتی ان لوگوں کی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی گستاخ ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا جو رفع الیدین نہیں کرتا۔ آج تک یہ قول کسی نے نہیں کیا۔ اور پھر یہ بھی سوچ آئی باہر کہ جی رفع الیدین فرض ہے، نہیں کریں گے نماز ہی باطل ہے۔ آج تک 15ویں صدی شروع ہو گئی ہے، آج تک کسی نے یہ قول نہیں کیا کہ نماز ہی باطل ہے۔ یعنی اتنا فتنے کا دور ہے یہ، اور پرفتن دور کے اندر لوگوں کی خیرخواہی کے لیے، لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے، اس سنت کو ریمائنڈ کروانے کے لیے ماشاءاللہ دنیا عمل کرتی ہے۔ ہمارا بھی اسی پہ عمل ہے کہ شروع کے اندر صرف رفع الیدین کرتے ہیں، باقی پوری نماز کے اندر نہیں کرتے۔ وہ کیوں نہیں کرتے؟ آئیے ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ حلال و حرام کا موضوع ہے، کفر اور اسلام کا موضوع ہے، حق اور باطل کا موضوع۔ لوگوں نے تو کہنا شروع کر دیا جو نہیں کرتا وہ گستاخ ہے، جو نہیں کرتا اس کی نماز ہی باطل ہے۔ یعنی کیا بیچاروں کی سینس ہوگی دین سمجھنے کی، دین پہ عمل کرنے کی، دین کو لے کے چلنے کی، جن کا لیول ایسا ہے کہ وہ اس کو گستاخی رسول ڈکلیئر کر رہے ہیں، اس کو نماز کو باطل کرنا ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ تو ایسی سوچ خود باطل ہے، ایسی سوچ خود باطل ہے جو کہے جی یہ گستاخی ہے یا نماز باطل ہے، کیونکہ جو ائمہ کرتے بھی تھے انہوں نے اس کو کبھی فرض قرار ہی نہیں دیا۔
وہ زیادہ سے زیادہ اس کو سنت کہتے ہیں. ہم اس کو سنت نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں حدیثوں میں سرکار علیہ السلام نے شروع میں کیا تھا، بعد میں چھوڑ دیا. اور جن صحابہ نے حدیثیں رپورٹ کی ہیں رفع الیدین کرنے والی، انہوں نے بھی چھوڑ دیا. جو رپورٹ کر رہے ہیں راویان حدیث وہ چھوڑ رہے ہیں، تو ہم بھی انہی کی اتباع میں چھوڑ رہے ہیں. جنہوں نے دیکھا سرکار کو کرتے ہوئے وہ خود نماز پڑھ رہے ہیں تو نہیں کر رہے. تو لہٰذا یہ گستاخی کا قول کرنا یا یہ کہنا کہ یہ نماز ہی باطل ہو گئی ہے، یہ رفع الیدین کرنا فرض ہو گیا ورنہ نماز ہی نہیں ہوتی، یہ بالکل فضول سا عبث سا، اور یہ خود قول مردود ہے اور باطل ہے. اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ میری ابھی تک کی جو گفتگو تھی وہ تمہیدی گفتگو ہے. سب سے پہلے ایک ریفرنس آپ کو دوں گا، آپ اس کو یاد کر لیں. میرے جتنے ویورز ہیں، آڈینس ہوگی اس وقت جو آڈینس بیٹھے ہیں آپ بھی، اور بعد میں جہاں جہاں تک یہ میسیج جائے آپ اس ریفرنس کو نوٹ کیجئے گا. سب سے پہلا حوالہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث. کہاں کہاں لکھی ہے وہ بھی دیتا ہوں، اور اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لوگ بعض اوقات اتنے جاہل ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ حدیث حسن کو بھی وہ ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں. یعنی اتنی جہالت ہے. مقبول حدیث کی کیٹاگری حدیث حسن، اور ضعیف جو حدیث ہوتی ہے وہ مردود حدیث کی کیٹاگری ہوتی ہے. ان کو بیچاروں کو یہ مردود اور مقبول کی اصطلاح بھی نہیں پتہ ہوگی. سب سے پہلا ریفرنس سنن ترمذی کے اندر، حدیث کا اگر نمبر آپ لکھنا چاہیں تو ضرور لکھیے گا، 257 یہ حدیث کا نمبر ترمذی کے اندر موجود ہے. پہلے حدیث سنیے پھر مزید اس کے ریفرنسز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 بندوں سے قرآن لو. بخاری شریف کی حدیث ہے 4999. ان 4 میں سے ایک آپ ہیں. یہ سرکار کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے، حضر میں ہوتے تھے، ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے قریب قریب کھڑے ہو کے یہ نماز پڑھتے تھے، قریب قریب صحابہ میں سے. تو ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی حدیث کی تو آج کے کسی بندے کی تو نہیں ہو سکتی نا جو ان کی ہوگی. تو آپ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں سرکار کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ فصلی، پھر آپ نے نماز پڑھی. پھر کیا ہوا؟ فلم یرفع یدی الا فی اول مرہ، آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، شروع میں رفع الیدین کیا، ہاتھ اٹھائے جیسے ہم بھی اٹھاتے ہیں. پھر کہا فلم یرفع یدی الا فی اول مرہ، پھر اس کے بعد اول مرہ پہلی مرتبہ کے علاوہ کہیں ہاتھ نہیں اٹھائے. یہ فیصلہ کر دیا، یہ فیصلہ ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود قریب ترین صحابہ میں سے ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں. آقا فرماتے ہیں ان سے قرآن سیکھو. وہ فرما رہے ہیں آقا نے نہیں کی. آپ سرکار کی نماز پڑھ کے انہوں نے دکھائی تو شروع کے علاوہ کہیں نہیں کیا آپ نے. اس کا مطلب ہے آپ نے بڑا زبردست انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انڈرسٹینڈ کیا، آپ کا عمل دیکھا، قریب تھے. آپ کو صاحب الوسادہ والنعلین کہا جاتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تکیہ مبارک اور نالین پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ پیش کرنے والے صحابی ہیں، اتنے جلیل القدر صحابی. اب یہ ایک ریفرنس تو میں نے آپ کو ترمذی کا دیا، اور اگلی بات بڑی خوبصورت ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. حسن جو ہوتی ہے نا، یہ مقبول حدیثوں کی قسموں میں سے قسم ہے، قابل قبول. اب ترہ یہ ہے کہ لوگوں کی حالت اتنی پست ہے، بیچاروں کو یہ حسن مقبول کی قسم ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے. کہتے حسن بھی ضعیف ہوتی ہے. یعنی اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ حدیث سائنس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ان کا، اصول حدیث کبھی پڑھا ہی نہیں ہے. بیچاروں کو مقبول اور مردود کی اقسام کیا ہوتی ہے یہ بھی کوئی نہیں پتہ. تو امام ترمذی اس کو حسن کہہ رہے. اور ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ حدیث ترمذی میں لکھی نا تو ساتھ ہی ایک بات یہ بھی لکھی کہ عبداللہ ابن مسعود کے علاوہ یہی حدیث برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کی ہے. پھر امام ترمذی کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین، کہ یہی اسی پہ عمل سرکار کے کثیر صحابہ کا، اہل علم صحابہ تابعین کا عمل ہے. کون کہہ رہے؟ امام ترمذی. کہاں کہہ رہے ہیں؟ اسی حدیث کو لکھنے کے بعد. کس حدیث کے نمبر 257 حدیث کو لکھنے کے بعد امام ترمذی اس پہ اپنے کامنٹس دے رہے ہیں، اس کو حسن کہہ رہے ہیں، مقبول ہے وہ. اور پھر کہتے ہیں اس پہ کثیر صحابہ عمل کرتے ہیں. کس پہ؟ کہ شروع میں رفع الیدین کر رہے ہیں، بعد میں نہیں کر رہے. بڑی عجیب بات ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں رفع الیدین نہیں کرتا وہ گستاخ ہے، اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز مردود ہے، یہ فرض ہو گیا.
اور حضرت امام ترمذی کہتے ہیں کثیر صحابہ یہ عمل کرتے تھے۔ اس لیے میں سب کو کہوں گا، دعوت دوں گا، ذرا غور تو کریں، ریلیکس ہو کے غور کریں، بلائنڈ فالوور نہ بنیں، اندھی تقلید نہ کریں، بزرگوں کو دیکھیے۔ امام ترمذی ہمارے بزرگ ہیں، ان کو پڑھیں یہ کیا کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو امام ترمذی نے اس پہ کہا نا کہ یہ حدیث حسن ہے، بعض ترمذی کے نسخوں کے اندر اس کو لکھا ہے ھذا حدیث حسن صحیح۔ میں اس کا ایک آپ کو ریفرنس دیتا ہوں، یہ حسن صحیح یہ اور اعلیٰ درجہ ہو جاتا ہے، اس کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا جی؟ بعض نسخوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، میں آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں آپ اور اس کو یاد کریں۔ وہ کیا ہے؟ علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ 855 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا، 9ویں صدی کے بزرگ ہیں۔ آپ کی ابو داود شریف کی شرح شرح ابی داود للعینی، یہ اگر نوٹ آپ کر سکیں تو اس کو ضرور کیجئے گا، یہ کوئی نہیں نام لے کے بتائے گا آپ کو۔ شرح ابی داود للعینی 855 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے یہی حدیث امام ترمذی کی اپنی شرح کے اندر لکھی اور اس کے اندر امام ترمذی کے کامنٹس کے اندر لکھا حدیث حسن صحیح، اور وہ ان کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، علامہ عینی کے اپنے الفاظ نہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ بخاری کے شارح ہیں، 25 جلدوں پہ انہوں نے صحیح بخاری شریف کی شرح لکھی، انٹرپریٹیشن کی ہے۔ ھذا لکھا حدیث حسن صحیح، اور ایک نسخے میں حسن لکھا ہے، ایک نسخے کے اندر حسن صحیح لکھا ہے، یعنی کہ مقبول ہے، قابل قبول ہے۔ امام ترمذی کی تو بات مان لیں، آپ کہتے ہیں کثیر صحابہ عمل کرتے ہیں، کس پہ؟ صرف شروع میں کر رہے ہیں، باقی کہیں نہیں کر رہے۔ امام ترمذی کہہ رہے کثیر تابعین کر رہے ہیں، کہاں؟ شروع میں، بعد میں کہیں رفع الیدین نہیں کر رہے۔ تو یہ صرف میں پہلی بات کو اگر کنکلوڈ کروں نا، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مقبول حدیث، ایک اچھی قسم کی حدیث بیان کی ہے۔ حسن جو ہوتی ہے نا، اچھی اور عمدہ حدیث ہوتی ہے، اور یہ قبول حدیث، مقبول حدیث کی کیٹاگری کے اندر آتی ہے۔ اچھا، ترمذی کا حوالہ تو آپ نے نوٹ کر لیا 257۔ اب میں آپ کو اگلے حوالے دے کر آگے جاتا ہوں۔ ایک بڑی پیاری بات بتاؤں آپ کو، یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، پسند کی تھوڑی بہت چیزیں بتا دیتے ہیں۔ یہ میرے پاس سنن نسائی شریف ہے، یہ ذرا غور کیجئے گا۔ اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں نا، سنن نسائی کا ریفرنس نوٹ کیجئے گا 1026، 1026 نمبر سنن نسائی کے اندر یہی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اس حدیث کی سند کے اندر عبداللہ بن مبارک بھی موجود ہیں۔ یہ بھی بڑی ایک خوبصورت بات ہے، عبداللہ بن مبارک بھی موجود ہیں اس سند کے اندر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث امام نسائی لے کر آئے ہیں، نمبر کیا بتایا میں نے؟ 1026، 1026، 1026، 1026۔ اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے گا، بابو ترکی ذالک، اوپر امام ترمذی رفع الیدین کرنے کی حدیثیں لائے ہیں، امام نسائی رفع الیدین کرنے کی حدیثیں لائے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لیکن متروک ہیں، چھوڑ دی گئی ہیں۔ صحابہ نے سرکار کو دیکھا تھا، نہ کرتے صحابہ نے بھی چھوڑ دیا، جو حدیثیں رپورٹ کرنے والے صحابہ انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ اب اوپر حدیثیں لائے ہیں رفع الیدین کرنے کی، تو باب کیا باندھا یہ نوٹ کر لیں، بابو ترکی ذالک، ترک رفع الیدین کا باب، امام نسائی 1026 حدیث، اس کے تحت حدیث لے کر یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی لے کر آئے کہ کیا میں تمہیں سرکار کی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ پھر آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، پوری نماز کے اندر سوائے شروع کے اندر کہیں بھی آپ نے رفع الیدین نہیں کیا۔ آپ اس کو حفظ کر لیں، پہلا ریفرنس تھا میرا، اور یعنی پہلے صحابی تھے اور ان کے ترمذی سے، نسائی سے دیا یہ حدیث، یہی حدیث مبارک ابو داود کے اندر 748 نمبر کی ہے، یہی حدیث مبارک مسند احمد کی 3681 نمبر ہے، اور یہی حدیث مبارک مصنف ابن ابی شیبہ کی 2441 نمبر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیے کہ جو صحابی سرکار کے اتنا قریب رہیں، امام نسائی نے ترک رفع الیدین کا باب باندھ کر یہی حدیث بیان کی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ کثیر اہل علم صحابہ بھی یہی کرتے تھے، شروع کے علاوہ کہیں رفع الیدین نہیں کر رہے، تابعین بھی یہی کرتے ہیں، اہل کوفہ بھی یہی کرتے ہیں، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا بھی یہی عمل ہے۔ کن کا؟ ایک کا نہیں، دو کا نہیں، تین کا نہیں، غیر واحد، کثیر صحابہ کا یہ عمل ہے۔ تو یہ وجہ ہے ناظرین محترم کہ ہم شروع کے علاوہ کہیں بھی رفع الیدین نہیں کرتے نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے۔ اب کوئی کہے رفع الیدین نہیں کیا تو وہ گستاخ ہے، تو اندازہ لگا لیں وہ بندہ مسلمانوں میں
نفرت ڈالنا چاہتا ہے، انتشار ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ وحدت مسلم کا وہ قائل نہیں ہے، وہ دعوے دار نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈلواتا ہے، مسلمانوں کے اندر افتراق و انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کے اندر نفرت بھرنا چاہتا ہے، گستاخ کہہ کے۔ یہ چھوٹی بات ہے، کبھی آپ نے امیجن کی ہے کتنی بڑی بات ہے؟ ایسے اگنور کر دیں گے ایسے لوگوں کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ عمل کرنے والوں کو اس انداز سے گستاخ بولیں، متروک حدیثوں کو پیش کر کے کہتے ہیں جی وہ گستاخ ہے۔ اس لیے ایک ریفرنس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یعنی ایک صحابی ہیں اور ان کی پانچ کے قریب کتابوں سے حوالے دیے۔ تو باب امام نسائی نے کیا باندھا تھا؟ بابو ترک ذالک۔ آپ تھوڑا سا بول دیں، بابو ترک ذالک، بابو ترک ذالک، ترک رفع الیدین کا باب۔ لوگ پوچھتے کہاں لکھا ہے جی ترک رفع الیدین؟ یہ نسائی کے اندر لکھا ہوا ہے، باب باندھا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث لائے، کہاں لکھا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے، اور لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہا اتنا بڑا۔ یہ جو میں نے مطبوع آپ کو دکھایا، یہ بیروت کا ہے، باہر کے ملک کا ہے، عرب کا، لبنان کا، یہ وہاں کا چھپا ہوا ہے، یہ ہم نے گھر بیٹھ کے نہیں لکھا اس کو۔ تو ایک بات یہ یاد رکھیے، لہٰذا ایسے تمام ایسی باطل سوچوں سے بچیں جو مسلمانوں کے اندر نفرت بھرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ گستاخ ہو جائے گا یا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ ایسے افراد سے بچنا چاہیے۔ ایک بات کلیئر ہوگی؟ جی تو بول دیں انشاءاللہ۔ اچھا آگے ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت برا بن عازب، جن کو امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ برا بن عازب سے بھی یہ حدیث آئی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں نا، وہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہاں ہے؟ سنن ابی داود کے اندر ہے، حدیث کا نمبر ہے 750، جو میرے پاس بیروت کا ہے نا، اور جو شاملہ سافٹ ویئر ہے ہمارا، جو ڈیجیٹل لائبریری ہے، اس کے اندر 749 ہے، لیکن جو بیروت کا چھاپا ہے 750 نمبر دی، اس کے اندر بھی یہی مضمون ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، انہوں نے یہ سنن ابی داود، حوالہ کیا ہے؟ سنن 750 یہ برا بن عازب کہتے ہیں سرکار علیہ السلام کا عمل بتایا ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا افتتح الصلاۃ رفع یدی اذا قریب من اذنیہ، کانوں کے قریب سرکار علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے تھے، ثم لا یعود، پھر دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے، لا یعود، پھر دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے۔ جیسے ہے نا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ۔ اسی طرح کہیں رفع الیدین نہیں مگر شروع میں، کہیں رفع الیدین نہیں مگر شروع میں، نہیں صرف شروع میں کرتے تھے، ثم لا یعود، ثم لا یعود، پھر نہیں کرتے۔ یہ کون سی کتاب ہے جی؟ سنن ابی داود، ریفرنس کیا ہے؟ 750۔ حفظ کر لیں گے، کہاں لکھا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے۔ اب بھی کوئی کہے جو نہیں کرتا گستاخ ہے، تو اندازہ اس بندے کی، اس کا مینٹل لیول چیک کر لے، بیچارہ کتنا پستی کا شکار ہے، اس کا ذہن کیسا معاف ہوا پڑا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ مسلمانوں کو گستاخ ڈکلیئر کر دیا، صرف کس کہنے پہ؟ رفع الیدین نہیں کیا، جو کہ امت کا ایک اختلافی مسئلہ تھا، وہ بھی فروعی معاملات کے اندر، سنت ہونے یا نہ ہونے کا۔ انہوں نے اس کو گستاخی بنا دیا جو نہیں کرتا، نماز ہی باطل ہے، نماز ہی مردود ہے۔ یہ نئی سوچ 15ویں صدی کے اندر پیدا ہوئی ہے، پچھلی 14 صدیوں میں اس سوچ سے امت خالی تھی۔ یہ نیا ایک فتنہ ہے سوسائٹی کے اندر جو آیا ہے، اس نے یہ بات کی۔ اچھا اس کے مزید ریفرنس اگر آپ لکھنا چاہیں تو رائٹ ڈاؤن کر لیں، یہی حدیث برا بن عازب والی، مسند سنن ابی داود 750، اور اس کا ریفرنس اگر مسند احمد سے میں آپ کو دوں 18487، اسی کا ریفرنس اگر آپ کو مصنف ابن ابی شیبہ سے دوں 2440، 2440، اسی کا ریفرنس اگر آپ کو میں مسند ابی یعلا سے دوں تو وہ نمبر ہے 1689، 1689، 1690، 1690۔ یہ ریفرنسز برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث کے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ تو پہلا ریفرنس آپ حفظ کر لیں، یاد کر لیں، جو بھی پوچھے کہاں لکھا ہے بتا دو، 750 سنن ابی داود، حضرت برا بن عازب نے نبی پاک علیہ السلام کا عمل بتایا ہے، شروع میں کیا ثم لا یعود، یہ آپ اس کو حفظ کر لیں، لا یعود ثم لا یعود ثم لا یعود ثم لا یعود، یہ بات ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے میں نے کچھ ریفرنسز رکھے ہیں۔ اچھا اگلی بات بڑی پیاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر رفع الیدین سے خود منع بھی کر دیا۔ ایک ہے نا رفع الیدین نہیں کیا، شروع میں تو تھا، وہ آگے میں بتاتا ہوں کہ جن صحابہ نے وہ حدیثیں رپورٹ کی ہیں کرنے والی، صحیح حدیثوں میں ہے کہ وہ خود عمل ہی نہیں کر رہے۔
اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے دو باتیں کمپلیٹ ہوگی. تیسری صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم کی حدیث ہے 968 968 نمبر حدیث 968. اس حدیث کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے رفع الیدین نماز کے اندر منع کر دیا. آپ تشریف لائے، صحابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا کہ ما لی اراکم رافعی ایدیکم، کیا ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں تم رفع الیدین کرتے ہو، کیا ہے تمہیں میں دیکھتا ہوں تم رفع الیدین کرتے ہو. پھر فرمایا کأنہا اذناب خیل شمس، جس طرح شریر گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں تم رفع الیدین کرتے ہو. پھر سرکار نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، نماز میں سکون اختیار کرو. کہ یہ بار بار نیچے جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے اگر کوئی رفع الیدین کرتا ہے تو یہ سکون کے خلاف ہے، سرکار نے منع فرما دیا. اب بات کہتے جی وہ پہلی مرتبہ بھی نہ کرو. بھائی پہلی مرتبہ کا رفع الیدین تو اتفاقی ہے، دیگر حدیثوں میں ہے شروع میں کیا ثم لا یعود، شروع میں کیا ثم لا یعود. باقی ساری حدیثیں بتاتی ہیں شروع کا نہیں ختم ہو سکتا، وہ رہنا ہے. یہ بس ایک وسوسہ ذہن کے اندر پالا ہوا ہے کہ بھی شروع کا بھی ختم کر دیں. دیگر حدیثیں بتاتی ہیں شروع کا باقی رہے گا، وہ اتفاقی ہے، اس پہ کسی کا کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ حدیث کا ریفرنس کیا بتایا میں نے 968. اچھا یہ تو حدیث ہوگی کلیئر. الفاظ کیا یاد کرنے ہیں آپ نے، حفظ کرنا ہے. اسکنوا فی الصلاۃ، اسکنوا فی الصلاۃ، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو، سکون کرو، سکون کرو، سکون اختیار کرو. اب بار بار ہاتھ اٹھانا یہ سکون کے خلاف تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا. ریفرنس 968. اچھا دیکھیں آگے ایک حدیث ہے، وہ حدیث مبارک 970 ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں، 970 ایک الگ حدیث ہے مسلم کی 970، وہ الگ ہے، اس کو جوڑ دیتے ہیں یہ 968 کے ساتھ. میں آپ کو فرق بتاتا ہوں. ایک تو سرکار نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ یہاں 968 میں، 968 میں. ادھر ایسی کوئی بات 970 کے اندر 970 میں سرکار نے ایسی کوئی بات ہی نہیں بتائی. وہ پتہ کیا تھی، وہ تھی سلام کے وقت اشارہ کرنا، یعنی دائیں طرف سلام پھیرا تو ہاتھ سے اشارہ کرنا. وہاں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے. یہاں 968 میں رفع الیدین سے منع کیا آقا علیہ السلام، وہاں اشارے سے روکا ہے. وہ حدیث الگ ہے، اشارہ کرتے تھے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ تم جب سلام کرو تو اشارے نہ کرو، بلکہ کیا کرو، اپنے وہ اپنے رانوں کے اوپر ہاتھ رکھ لو اور پھر جو دائیں طرف ہے لوگ ان کو سلام کرو اور بائیں طرف کو سلام کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان کیا. یعنی اس کے اندر کیا فرق آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ 970 کے اندر وہ اشارے کا ذکر ہے سلام پھیرتے وقت، سلام کرتے وقت. وہاں رفع الیدین فی الصلاۃ کا ذکر نہیں ہے. یہ دونوں حدیثوں میں بہت فرق ہے اور کئی وجوہ سے فرق ہے. پہلی حدیث میں تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف تشریف لائے، اور 970 کے اندر یہ تھا کہ ہم نماز سرکار علیہ السلام کے پیچھے پڑھ رہے تھے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو ابھی جو آپ نے حفظ کرنی نا بات کہ دونوں میں ڈیفرنس ہے. 968 نمبر حدیث رفع الیدین کی ممانت کے اوپر ہے، اس کا سلام پھیرتے وقت اشارے سے کوئی تعلق نہیں. اردو ترجمے پڑھنے والے کیا کہتے ہیں، نیچے لکھا ہوتا ہے اردو میں، آپ کو مزے کی بات بتاؤں، بونگیاں چھوڑتے ہیں، نیچے اردو میں لکھا ہوتا ہے اس کی تفصیل حدیث 970 میں آ رہی ہے، امام مسلم کہتے ہیں. میں نے ان کی بونگی پکڑ لی، میں نے کہا مجھے مسلم شریف کھولو اور اس میں سے دکھاؤ کہ امام مسلم نے لکھا ہو کہ جی 968 کی تفصیل 970 میں آ رہی ہے. یہ کون لکھتے ہیں، بونگیاں مارنے والے. ترجمہ جب کرتے ہیں نا، اپنی ان کی ایپس ہوتی ہیں یا کوئی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو نوٹ کے اندر نا نیچے فٹ نوٹ کے اندر لکھ دیتا ہے جس کی تفصیل آگے آ رہی جو کہ امام مسلم نے نہیں لکھی. تو حفظ کر لیں، 968 نمبر حدیث الگ ہے، 970 الگ ہے. 968 کا تعلق رفع الیدین کی ممانت کے اوپر ہے اور 970 کا تعلق ہے سلام پھیرتے وقت جو ہاتھوں کا اشارہ تھا، رفع الیدین نہیں، ہاتھوں کا اشارہ، اس سے منع کیا. اور ہاتھ کو سکون سے رکھنے کی بات، یعنی ہاتھوں کو رکھو اور سلام پھیرتے وقت جو دائیں طرف لوگ ہیں ان کو سلام کرو اور بائیں طرف لوگ ہیں ان کو سلام کیا جائے. تو یہ حدیث یہ بھی ہماری مستدل ہے، اس سے ہم استدلال کرتے ہیں. وہ کیا 96 آپ بتائیں عمر 968 حدیث کی کتاب مسلم شریف حدیث. یہ 3 باتیں ہو گئی، یہ 3 باتیں آپ تک ابھی تک میں پہنچا سکا. اب میں اچھا یہ مزے کی بات بتاؤں،
یہ 968 رفع الیدین کے ترک پر دلیل ہے اور سرکار کا فرمان ہے. یہ کسی نے گھر بیٹھ کے اس حدیث کو اپنی دلیل نہیں بنایا، بڑے بڑے ائمہ حدیث محدثین نے اس کو دلیل بنایا ہے. میں چند حوالے آپ کے پاس پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں جلدی سے. امام ضیلعی بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے نصب الرایہ، اس کے اندر آپ نے اسی حدیث کو ترک رفع الیدین کی دلیل بنایا ہے، اسی حدیث کو. علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری 25 جلدوں پہ بخاری کی شرح لکھی ہے، ان کے کتاب البنایہ، البنایہ کے اندر آپ نے اسی حدیث مبارک کو، مسلم کی اس حدیث کو ترک رفع الیدین پہ دلیل بنایا ہے. 855 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا ہے علامہ عینی کا، اور آپ کتنی صدی چل رہی ہے؟ 15ویں. آپ 9ویں صدی کے مڈ کے بزرگ ہیں، اب 15ویں کتنے سو سال پہلے کے ہو گئے؟ تھوڑی سی کیلکولیشن بھی کریں ساتھ ساتھ. اتنے یعنی صدیاں پہلے کی ہستی اس حدیث سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا تعلق ترک رفع الیدین کے ساتھ ہے. اسی طرح علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف کی انہوں نے شرح لکھی، بہت بڑے اسکالر ہیں. ان کی کتاب ہے مرقات، مرقات کے اندر انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ حدیث ترک رفع الیدین کی دلیل ہے. جی آپ کو کس نے بتایا ہے کہ اسکنوا فی الصلاۃ ترک رفع الیدین کی دلیل ہے؟ ہمیں بتایا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے. 544 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا ہے، 544 کے اندر، 6ٹھی صدی میں، اب 15ویں چل رہی ہے. امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اکمال المعلم، یہ مسلم کی شرح ہے، اس کے اندر آپ نے یہی حدیث مسلم کی نقل کی ترک رفع الیدین کے ثبوت کے اوپر. یہ صرف نمونہ تن میں نے 4 حوالے دیے ہیں کہ مسلم کی یہ حدیث اسکنوا فی الصلاۃ، اس کا تعلق سلام پھیرتے وقت اشاروں کی ممانت کے ساتھ نہیں ہے، وہ 970 کے اندر ہے. اس کا تعلق رفع الیدین کے ترک کے اوپر ہے. کتنے والے ہو گئے ٹوٹل؟ یعنی ٹوٹل باتیں 3 ہو گئی. حوالے تو بتھیرے دے دیے میں نے. اس کو اگر کوئی حق کا متلاشی ہے نا، سچی بات بتاؤں، اس کے لیے بہت ہے، یہ بہت ہوتا ہے. لیکن جو کہے جی رفع الیدین نہیں کرتا گستاخ ہے، اس کا مطلب ہے بیچارہ ذہن سے پھرا بندہ ہے. جو کہے جی نماز ہی باطل ہے، وہ بالکل فارغ بندہ ہے. 15ویں صدی تک، پہلی سے لے کر 15ویں تک، آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ رفع الیدین نہ کرنے والا گستاخ ہے. یہ 15ویں صدی میں کچھ ایسی سوچیں پروان چڑھتی ہیں، باطل فکر، باطل سوچ، ذہنی آوارگی کہتے ہیں اس کو. کیا بولتے ہیں اس کو؟ ذہنی آوارگی. یہ ذہنی آوارہ گرد لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی گستاخ ہے، ان کی نمازی باطل ہے، نمازی مردود ہے. یہ میں نے آپ کو 3 ریفرنس دی. اب آگے میں جلدی سے بڑھتا ہوں، ان ہستیوں کی بات آپ تک پہنچاتا ہوں کہ اب حدیثوں کے بعد میں آپ کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم، اور بھی صحابہ جیسے امام ترمذی نے کہا کثیر اہل علم صحابہ ترک رفع الیدین کے قائل ہیں. ان میں سے ایک میں صرف ایک اگزامپل کے طور پہ، ماڈل کے طور پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے آپ اس کا اگر ریفرنس یہ صحیح حدیث ہے. کون سی ہے؟ تو دوہرا لیں. اس حدیث کے تمام رجال ثقہ ہیں، سند صحیح، سند صحیح، سند صحیح. کن کا عمل؟ حضرت عمر بن خطاب. پہلا حوالہ نوٹ کریں، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی 2454 2454 نمبر کی حدیث. کہاں؟ مصنف ابن ابی. اور پتہ کون ہے یہ؟ امام بخاری کے استاد ہیں. امام ابو بکر ابن شیبہ کون ہے؟ امام مسلم کے استاذ. یہ کون ہے؟ امام ابو داود کے استاذ ہیں، یعنی امام بخاری کے بھی استاذ. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 2454 کے اندر. اور اسی طرح ایک اور بڑے عظیم محدث ہیں، امام نسائی کے زمانے کے. زمانہ کن کا جی؟ امام نسائی. کتب سیاستہ میں سے ایک کتاب آپ کی سنن، ان کے زمانے کے ہیں. امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے کے، اور آج 15ویں صدی کی نہیں، ان کے زمانے کے. ان کی کتاب ہے شرح معانی الاثار، بڑی اتھینٹک بک ہے آپ کی، بڑی ویلڈ اور عظیم محدث ہیں آپ. ان کی کتاب کے اندر 1277 نمبر حدیث، اور اگر شاملہ سافٹ ویئر کے اندر آپ سرچ کریں تو 1364 نمبر بنتا ہے اس کا. یہ 2 حوالے، مصنف ابن ابی شیبہ اور شرح معانی الاثار. سند کون سی ہے؟ صحیح. تھوڑا بول دینا. لوگوں کو نا ضعیف کی بیماری پڑی ہوئی ہے، ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. حدیث حسن کو بھی ضعیف کہہ دیتے ہیں وہ، ان کو بیچاروں کو پہچان ہی نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے. 2-4 اردو کی 2-4 جملے کہیں سے دیکھ لیے، حدیث حسن کو بھی کہہ دیتے ہیں یہ بھی ضعیف ہے. یعنی اتنا معیار علمی اتنا گرا ہوتا ہے، ان کو اس ٹرم کا نہیں پتا
کہ حدیث حسن کون سی ہوتی، اور یہ حسن نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے، سارے رجال ثقہ ہیں۔ یہ ریفرنس میں نے دے دیا۔ اب آپ کے میں سامنے اسود تابعی، کون سے تابعی؟ اسود تابعی، یہ حدیث رپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں رأیت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا، کیا؟ یرفع یدی فی اولی تکبیرہ، آپ نے پہلی تکبیر میں رفع الیدین کیا، ثم لا یعود، پھر نہیں کیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اسود تابعی۔ کن کے بارے میں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، دوسرے خلیفہ کے بارے میں۔ میں نے ان کو دیکھا، کیا انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا؟ جو نہیں کرتا گستاخ ہے۔ یہ فتویٰ کہاں تک جا رہا ہے؟ جو نہیں کرتا اس کی نماز باطل ہے، حضرت عمر کی نماز باطل ہے؟ کوئی تو بندہ سینس رکھے بات کرتے وقت۔ اتنی جہالت، یعنی اتنی علم سے دور، اتنی ذہنی آوارگی کہ یہ تک قول کر دینا جو امت میں آج تک کسی نے نہیں کیا۔ تو یہ نوٹ کر لیں، اس کے یہ سند صحیح ہے، سند اچھا، یہ سند صحیح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بتایا میں نے، اور کون سی کتاب؟ شرح معانی الاثار کے اندر۔ اچھا، یہ کیسے پتہ چلا آپ کو سند صحیح؟ جی بڑے بڑے محدثین نے صراحت کی ہے، اس کے رجال ثقہ ہیں، یہ سند صحیح ہے۔ مثلا ایک بڑے امام ہیں، امام علاء الدین ابن ترکمانی، یہ کب کے ہیں؟ 750 ہجری کے۔ اب کون سی چل رہی ہے؟ ریپیٹ کرنا پڑے گا آپ کو، 15ویں، 750 یعنی 8ویں کے مڈ کے بزرگ ہیں۔ اپنی کتاب الجوہر النقی کے اندر، جو امام بہقی کی سنن بہقی ہے نا، اس کے اوپر آپ کی ہے، اس کے اندر آپ نے کیا لکھا ہے؟ میں الفاظ آپ کو پڑھ کے دے دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ھذا السند ایضاً صحیح علی شرط مسلم، امام مسلم کی شرط پر یہ سند صحیح ہے۔ کون سی؟ حضرت عمر بن خطاب کا جو عمل حضرت اسود تابعی نے جو بیان کیا ہے، یہ کون سی سند ہے؟ صحیح۔ تو بھائی کس پہ عمل کرنا آپ نے؟ سند صحیح پہ بھی عمل نہیں کرنا تو کہاں جانا آپ نے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کر۔ اسی طرح بہت بڑے فقیہ اور محدث امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فتح القدیر، آپ نے اس کے اندر لکھا ہے یہ حدیث بسند صحیح، یعنی سند صحیح سے مروی ہے۔ آپ نے اس کی سند کو کیا بولا؟ سند صحیح، سند صحیح۔ آپ سب کو اس کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، سند صحیح ہے۔ اسی طرح امام نیموی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے آثار السنن، کیا کتاب ہے؟ اس کے اندر آپ لکھا ہے وَهُوَ اثر صحیح۔ اب اثر بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہونا، اثر کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب کا جو عمل ہے یا ان کا قول، صحابی کا قول یا عمل، اس کو اثر کہتے ہیں۔ بعض اوقات تابعین کے قول اور فعل کو بھی اثر کہہ دیتے۔ آپ کہتے ہیں وَهُوَ اثر صحیح، کہ حضرت عمر بن خطاب کا اسود تابعی والا جو اثر ہے وہ صحیح ہے۔ اسی طرح اور بھی محدثین، بڑے بڑے محدثین کرام نے اس کو کہا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ریفرنس بھی آپ اپنے ذہن کے اندر ہے۔ اب میں آخر کے اندر اس بات کی طرف آتا ہوں کہ جی جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے رکوع جاتے رکوع اٹھتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کرتے تھے، جی لکھا ہوا ہے، برحق ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، ہم کہتے لکھا ہوا ہے، مثلا صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، مثلا دیگر اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مانتے ہیں، لیکن آپ کی انڈرسٹینڈنگ کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ وہ کیا بھلا؟ کہ جو صحابہ وہ عمل رپورٹ کر رہے ہیں رکوع جاتے رکوع اٹھنے کا، وہ خود عمل ہی نہیں کر رہے۔ وہ اب میں آپ کو سند صحیح سے بتاتا ہوں، سند صحیح سے، سارے رجال ثقہ ہیں، سارے ویلڈ ہیں، زبردست ہیں، پرفیکٹ ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب میں سب سے پہلے حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ عنہ کا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی۔ پہلے تو ایک بات یاد رکھ لیں، کسی راوی کا حدیث بیان کرنا اور ہوتا ہے، بیان کرنا، وہ راوی ہیں، رپورٹر ہیں، اور عمل کرنا اور ہے۔ پہلی یہ بات یاد رکھ لیں، کہیں کسی سند کسی حدیث میں یہ ہے ہی نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود رفع الیدین کرتے تھے، کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ ہاں ہے تو کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث لے کر آئے ہیں۔ کون لے کر آئے؟ امام، ہم بتاتے ہیں لے کر آئے، لیکن وہ راوی حدیث ہیں، سرکار علیہ السلام کی بات بتا رہے ہیں، ان کا اپنا عمل نہیں ہے، رپورٹ کرتے۔ اس حدیث کی ویلیڈیٹی کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس حدیث کا بڑی خوبصورت بات ہے،
شاید یہ کم سننے کو ملے گی آپ کو، لیکن انشاءاللہ میں جو بھی بات کروں گا دلیل کے ساتھ کروں گا۔ نوٹ کر لیں حوالہ سب سے پہلے یہ سنن ترمذی ہے 3721 نمبر 3721۔ پہلی بات یاد رکھیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہاں بیان کیا ہے نبی پاک علیہ السلام کی 3 باتیں، ذرا سنیے گا۔ باتیں کتنی بیان کی ہیں؟ 3۔ رکوع جاتے کی، رکوع اٹھتے کی، اور تیسری پتہ کیا بیان کی ہے؟ قام من سجدتین۔ پہلی رکوع جاتے، دوسری رکوع اٹھتے، تیسری قام من سجدتین جب 2 سجدوں سے اٹھتے۔ تیسری رکعت کا یہاں ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ جاتے رکوع، رکوع سے اٹھتے۔ تیسرا کیا؟ قام من سجدتین جب 2 سجدوں سے اٹھتے۔ اب وہ 2 سجدے پہلی رکعت کے بھی ہو سکتے ہیں، 2 سجدے دوسری کے بھی ہو سکتے ہیں، 2 تیسری کے بھی ہو سکتے ہیں، 2 چوتھی کے بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ فرق ذہن میں رکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث 3721 جو سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، اس کے اندر تو یہ ہے، اور اس پوری سند کے اندر ایک راوی ہے، اس کو حفظ کر لیں، عبد الرحمن بن ابی زناد۔ جمہور محدثین کے نزدیک یہ راوی ہے ہی ضعیف راوی، یہ حدیث کا راوی ضعیف راوی ہے، مقبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اس پہ اوپر محدثین نے اس کے اوپر جرح کی ہے، یہ متکلم فی راوی ہے، یہ ضعیف راوی ہے۔ تو جب سند میں راوی ضعیف آ جائے تو اس کی بات کیسے معتبر ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک شاگرد ہیں ابن ابی رافع، اگر آپ یہ ان کا نام یاد کر لیں، ابن ابی، یہ سنیے گا، مولا کائنات سے پیچھے ہیں ابن ابی رافع ترمذی کے اندر 3721۔ مولا کائنات کے پیچھے کون ہے؟ ابن ابی رافع۔ یہ رپورٹ ان کے پیچھے راوی آتے آتے نا، پیچھے جا کے ایک راوی آتا ہے عبد الرحمن بن ابی زناد۔ عبد الرحمن بن ابی زناد سے پہلے آتے ایک راوی موسیٰ بن عقبہ۔ یہ دیکھیں میں دوبارہ چین بتاتا ہوں، مولا کائنات کا ذکر ہے، ابن ابی رافع، چلتے 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 ایک راوی آئیں گے موسیٰ بن عقبہ، موسیٰ بن، اس کے پیچھے ایک راوی آئے گا عبد الرحمن بن ابی زناد۔ یہ موسیٰ بن عقبہ سے سنا، یہ کہہ رہا ہے عبد الرحمن بن ابی زناد۔ یہ عبد الرحمن بن ابی زناد یہ ضعیف راوی ہے۔ کون سا راوی ہے جی؟ ضعیف راوی۔ جب یہ راوی ضعیف ہے تو اس کی بات کیسے قابل قبول ہے؟ میں آگے بتاتا ہوں کہ حضرت علی کی یہی حدیثیں ابن ابی رافع والی کہاں کہاں ہیں، پوری حدیث شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لو، کہیں کسی بھی جگہ پہ رفع الیدین کا وہاں نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے۔ وہاں دیگر ذکروں کا ذکر ہے، یعنی دیگر جگہوں کا ذکر ہے، وہاں اس چیز کا ذکر دور دور تک ہے ہی کوئی نہیں۔ مثلا وہاں کس چیز کا ذکر ہے کہ جب نماز شروع کرنی ہے تو یوں کہنا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں پوری۔ عقبہ، موسیٰ بن عقبہ سے پیچھے راوی کون ہے؟ عبد الرحمن بن ابی زناد، یہ راوی ضعیف ہے۔ اس کا مطلب ہو گیا یہ حدیث تو قابل قبول ہی نہیں ہے، ویلڈ ہی نہیں ہے۔ حضرت علی سے جو حدیث رپورٹ کی جاتی ہے، حضرت علی راوی ہیں وہ بتائی جاتی ہے، اس سند کے اندر تو ایک راوی مردود ہے، ضعیف راوی ہے، جمہور کہتے ہیں یہ ضعیف راوی ہے۔ اس کے دلائل موجود ہیں، بڑے لمبے چوڑے دلائل اس کے ذوف کے اوپر موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ علامہ حافظ نور الدین ہیثمی بہت بڑے محدث ہیں، ان کی حدیث کی کتاب ہے مجمع الزوائد، اس کا اگر آپ حوالہ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں 7187 7187۔ اس کے اندر آپ نے لکھا ضعفہ الجمہور، عبد الرحمن بن ابی زناد کو جمہور محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ لو بھئی یہ تو ریفرنس گیا، ان کے کام کا ہی نہیں ہے، اس کا تو راوی ضعیف ہے۔ حضرت علی جو حدیث رپورٹ کر رہے ہیں اس کا تو راوی پیچھے جا کے ضعیف راوی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حافظ نور الدین ہیثمی، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی۔ اسی طرح امام نسائی نے کتاب الضعفاء والمتروکین رقم 366 کے اندر لکھا ہے ضعیف۔ یہ صرف 2 نمونے میں نے آپ کے رکھے۔ عبد الرحمن بن ابی زناد کیا ہے؟ ضعیف۔ بولیے تھوڑا سا، ضعیف راوی ہے۔ تو جب یہ راوی ہی ضعیف ہے تو راوی ضعیف کی تو بات مان ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ والی روایت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے، یہ تو تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، اس میں تو راوی ضعیف ہے۔ اور
آگے میں نے بتایا حضرت علی کے ڈائریکٹ جو شاگرد ہیں ان کا نام کیا بتایا؟ ابن ابی. یہ چونکہ میں یہاں پہ چیزیں کوشش ہے میری آپ حفظ کر لیں، اور ویورز جتنے ہوں گے آڈینس بھی حفظ کرے، ویورز بھی سارے حفظ کریں. ابن ابی رافع، ابن ابی رافع یہ حضرت علی کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں مولا کائنات کے. اب آئیے ذرا میں مزے کی کچھ باتیں آپ کو بتاؤں کہ ابن ابی رافع سے مولا کائنات کی یہی والی حدیث، پوری حدیث یہی والی، مولا کائنات سے ابن ابی رافع کی حدیث کی پوری سند اٹھا لیں، وہاں عبد الرحمن بن ابی زناد بندہ ہی نہیں ہے. وہ جو ضعیف راوی تھا نا، ابھی میں آپ کو کچھ ریفرنس دیتا ہوں، پہلے آپ ریفرنس نوٹ کر لیں. صحیح ابن حبان 1771، صحیح ابن حبان 1901، صحیح ابن حبان 1904. ابن حبان کے اندر مولا کائنات کے وہی شاگرد کون سے؟ ابن ابی، جن کی پیچھے حدیث بیان ہوئی، لیکن پیچھے جاتے جاتے ایک بندہ آ گیا تھا عبد الرحمن بن ابی زناد. وہ ضعیف راوی ہے، جمہور کہتے ضعیف ہے، علامہ نور الدین ایسمی کہتے ضعیف ہے، امام نسائی کہتے ضعیف ہے. لیکن وہی والی حدیث حضرت مولا کائنات سے ابن ابی رافع دوسری سند سے لے کر آئیں، اس میں وہ بندہ نہیں ہے. آپ شروع سے لے کر آخر تک یہ صحیح ابن حبان کی ساری حدیثیں پڑھ لیں، وہاں انی وجہت وجہ یہ والی دعائیں تو آپ کو ملیں گی، کہیں بھی رفع الیدین کا نام و نشان ہی نہیں ہے پوری حدیث کے اندر. یعنی شروع سے لے کر نام و نشان ہی نہیں. یہ ایک ہی بندہ تھا وہ والا عبد الرحمن بن ابی زناد، وہ اپنے پاس سے یہ الفاظ لے کر آ گیا. مولا کائنات کے ڈائریکٹ شاگرد ابن ابی رافع وہ حدیث بیان کر رہے ہیں کسی اور سند سے، وہ بندہ نہیں ہے اس میں، تو الفاظ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ الفاظ رفع الیدین والے اس بندے کا تفرد ہے. جب ضعیف راوی کا تفرد ہونا یعنی اس کے اپنی رائے ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی، وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، اس کو مانتے نہیں ہیں. ایک اور میں ریفرنس دیتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہی شاگرد کون سے؟ ابن ابی. بڑے مزے کا ریفرنس دوں گا، آپ نے کم ہی سنا ہوگا یہ ریفرنس، بڑے مزے کا ریفرنس. مولا کائنات کے شاگرد کیا نام کیا بتائے؟ ابن ابی. نام بھی یاد کر لیں حضرت علی کے شاگردوں کا. مولا کائنات کی یہی حدیث مبارک جو میں نے صحیح ابن حبان سے بتائی، جس میں عبد الرحمن بن ابی زناد نہیں ہے. ایک اور ذرا حوالہ نوٹ کریں، مولا کائنات کے یہی شاگرد ابن ابی رافع کی ایک اور سند سے جس میں ابن ابی سلمہ بھی ہیں پوری سند کے اندر. عبد الرحمن بن ابی زناد وہ ضعیف راوی نہیں ہیں، انہوں نے بھی پوری حدیث بیان کی ہے، کمپلیٹ حدیث. اس میں یہی دعائیں ہیں ساری، نماز شروع کرتے وقت کی دعائیں ساری، انی وجہت وجہیہ والی، وہاں شروع سے لے کر آخر تک پوری اٹھا کے دیکھ لیں. مسلم شریف حضرت علی کے شاگرد کا نام ابن ابی، اس میں عبد الرحمن بن ابی زناد نہیں ہے، وہ جو ترمذی میں تھا وہ نہیں ہے. اور ابن ابی سلمہ والی یہ حدیث مبارک ہے. اس کے اندر صحیح مسلم کا پہلے والا نوٹ کریں، 18-12 نمبر حدیث صحیح مسلم. مولا کائنات کے شاگرد ابن ابی رافع حدیث بیان کر رہے ہیں وہی والی. وہ ساری دعائیں تو لکھ رہے ہیں جو ترمذی میں لکھی ہیں، لیکن جو ترمذی کے اندر رفع الیدین لکھا ہے وہ نہیں لکھ رہے امام مسلم، وہ نہیں لکھ رہے، کیونکہ وہ بندہ جو ضعیف تھا نا عبد الرحمن بن ابی زناد، وہ یہاں ہے ہی نہیں، مسلم میں نہیں ہے. پوری سند میرے پاس لکھی ہوئی ہے، ابن ابی رافع ان اعرج ان ابن ابی رافع ان علی والی حدیث پوری. ریفرنس کیا دیا؟ مسلم کا 18. یہ یاد کریں گے کہ آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں. 18-12 نمبر حدیث مسلم کی. مولا کائنات کے شاگرد وہی حدیث بتاتے ہیں، اس میں رفع الیدین نہ رکوع جاتے نہ رکوع اٹھتے نہ تیسری کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ تفرد تھا عبد الرحمن بن ابی زناد کا جو ترمذی کے اندر حدیث بیان کی جاتی ہے. اگر یہ میں بحث کنکلوڈ کروں مولا کائنات والی، عبد الرحمن بن ابی زناد نے رفع الیدین کا ذکر کیا ہے، حضرت علی سے رپورٹ کیا ہے ابن ابی رافع والی حدیث کے اندر، لیکن یہ اس اکیلے بندے نے اپنی بات ہی کی ہے بس. اور دیگر جو ان کے شاگرد ہیں موسیٰ بن عقبہ نے، ان کے پیچھے شاگرد، انہوں نے یہ بات ہی نہیں کی. اس کو بولتے تفرد راوی کا. جب ضعیف راوی کا تفرد ہونا تو محدثین کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہوتا. اب یہ رول بھی آپ کو ہم بتا رہے ہیں، آپ اس کو ذہن کے اندر رکھیں. پہلا ریفرنس کیا نوٹ کیا آپ نے؟ صحیح مسلم، صحیح 18-12 1812 نمبر کی حدیث. وہاں وجود ہی کوئی نہیں ہے. مولا علی سے روایت ہے، ابن ابی رافع سے روایت ہے، لیکن کیوں وجود نہیں ہے؟ وہ ضعیف راوی یہاں نہیں ہے، وہ اس نے اضافہ کیا ہے، ضعیف راوی کا اضافہ ہے. وہ مولا کائنات کے شاگرد کی بات ہی نہیں ہے. وہ اس بندے نے
خود اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے. لہٰذا اسی طرح یہی حدیث مبارک جو میں بتا رہا ہوں ابن ابی رافع کی، ابن ابی سلمہ والی حدیث جس میں عبد الرحمن بن ابی زناد نہیں ہے، مولا کائنات کی حدیث، اس کے اندر سنن ابی داود ہے 760 نمبر، سنن نسائی ہے 897 نمبر حدیث، دارا قطنی ہے 1137. اتنے بڑے ریفرنس. صحیح ابن خزیمہ 462، صحیح ابن خزیمہ 612. بھئی اور کتنے حوالے چاہیے آپ کو؟ جو حدیث مولا کائنات کی بتائی جاتی ہے سند کے اعتبار سے ترمذی کی وہ بھی ضعیف ہے، راوی عبد الرحمن بن ابی زناد ضعیف راوی. مولا کائنات کے شاگرد ابن ابی رافع نے دیگر سندوں سے حدیثیں بیان کی، صحیح ابن حبان کے اندر، مسلم وغیرہ کے اندر. وہاں عبد الرحمن بن ابی زناد ہے ہی نہیں، وہاں رفع الیدین کا کوئی ذکر نہیں ہے، بگننگ دا ٹل اینڈ کہیں ذکر نہیں. وہ ایک ہی بندے نے ذکر کیا. پہلی تو بات ہوگی ترمذی والی وہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں راوی کیا ہے؟ وہ تو بھائی حدیث اسی کی قبول کرنی ہے، راوی صحیح ہونا چاہیے. جو راوی میں خود ہی ضعف ہے تو اس کی بات کیسے قبول کرے؟ پہلی تو بات ہے قابل قبول ہی نہیں. پہلی بات کیا ہے جی؟ بولیے. ہاں پہلی تو بات ہے قابل قبول نہیں. چلو جی بڑا تمہارا دل کرتا ہے قبول کرنے کو، کر لو کر لو. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خود نماز پڑھ رہے ہیں تو رفع الیدین صرف شروع میں کر رہے ہیں، کہیں نہیں کر رہے. یہ محدثین کا اصول ہے کہ جب راوی اپنی بیان کردہ حدیث کے خلاف عمل کرے تو وہ حدیث مردود ہو، وہ حدیث مبارکہ ان کے نزدیک منسوخ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ متروک، منسوخ، ختم ہو گیا، اب اس پہ عمل نہیں. ورنہ کیا حضرت مولا کائنات حیدر کرار سے آپ یہ تصور کریں گے وہ حدیث بیان بھی کریں اور عمل نہ کریں؟ اچھا جی آپ کو کیسے پتہ چلا حضرت علی نہیں کرتے تھے رفع الیدین؟ جی پتہ چلا، حدیث کی کتاب سے پتہ چلا، سند صحیح کے ساتھ پتہ چلا. لوگ سند صحیح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جب مولا کائنات کا عمل سند صحیح سے دکھاتے ہیں تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات. ہمارا کام ہے دستک دینا، نوکنگ کرنا، اذان دینا، وہ ہم دے رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں. اب حوالہ نوٹ کریں، حضرت علی رضی اللہ عنہ خود نماز پڑھ رہے ہیں تو رفع الیدین نہیں کر رہے، صرف شروع میں کر رہے ہیں. جب راوی اپنی ہی بیان کردہ حدیث پہ عمل نہ کرے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حدیث منسوخ، متروک، قابل عمل نہیں. اب عمل کیا ہوگا؟ جو مولا کائنات نے کر کے دکھایا. یہ وجہ ہے کہ ہم رفع الیدین نہیں کرتے. کون سی وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے کہ ہم رفع الیدین نہیں کرتے. حوالہ نوٹ کریں، مصنف ابن ابی شیبہ 2442 2442 24. اور یہی حدیث مبارک امام ابن ابی شیبہ پتہ کون ہے؟ امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد، ابو داود کے. اور مزے کی بات بتاؤں، 30 حدیثیں امام بخاری اپنی بخاری کے اندر امام ابو بکر ابن ابی شیبہ سے لے کر آئے ہیں. بخاری کے اندر 30 حدیثیں، ان کی اتنی بڑی اسکالر آئی ہیں. اور امام مسلم 1500 حدیثیں اپنی صحیح مسلم کے اندر امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی سند سے لے کر آئے ہیں، ان کے راویوں میں سے ہیں. اتنی زبردست پرسنالٹی کہ جن سے حدیثیں خود لیں. کون؟ امام بخاری. کون؟ امام مسلم. استاد ہیں ان ہستیوں کے، وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں. پہلے حدیث سن لیں. حضرت یہ حدیث کی سند سکہ راوی ہیں، سارے سند صحیح، سند آخری راوی ہیں کلیب بن شہاب. یہ حضرت مولا کائنات کے شاگرد ہیں. یہ کہتے ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ. حضرت علی جب نماز شروع کرتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے؟ رفع الیدین. آگے کیا ورڈ ہے؟ آپ کو حفظ ہو گیا ہوگا. ثم لا یعود، ثم لا یعود، ثم لا یعود. پھر نہیں کرتے تھے. پھر اس حدیث کے ٹوٹل 4 راوی ہیں، چاروں کے چاروں سکہ راوی ہیں، چاروں کے چاروں. یہی حدیث مبارک شرح معانی الاثار کے اندر امام ابو جعفر طحاوی جو امام نسائی کے ہم اثر ہیں 1267 نمبر حدیث کے اندر، 1267 نمبر حدیث 67 کے اندر لے کر آئیں. 1267 نمبر حدیث کے اندر یہ حدیث مبارک لے کر، اس کو بولتے ہیں عصر مولا کائنات. عصر تو یہ میں نے آپ کو عصر مولا کائنات صحیح سند کے اندر بیان کر دیا. اب یہ کیسے پتہ چلا جی یہ سند صحیح ہے؟ جی ہم نے نہیں فیصلہ کیا، اور نہ ہی آج کی 15ویں صدی میں اردو کی کتاب کے نیچے کسی نے فیصلہ کیا ہے. یہ صدیوں پہلے بزرگوں نے فیصلہ کر دیا یہ سند صحیح ہے. سارے رجال سکہ. مثلا نمونہ ماڈل اگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں. حافظ ابن حجر اسقلانی 855 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہو، 852 میں، 855 میں علامہ بدر الدین عینی کا ہوا ہے، یہ 852 میں 9ویں صدی کے، چونکہ ایک ہی زمانے کے تھے نا دونوں بزرگ. حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے الدرایا، الدرایا. اس کے اندر آپ نے یہی عصر مولا کائنات لکھا اور کہا رجالہ ثقات.
اس حدیث کی اس عصر مولا کائنات کے سارے راوی سکہ ہیں. سکہ کہتے پاورفل، طاقت والے، صحیح راوی ہیں. لو جی فیصلہ تو بزرگوں نے کر دیا. اب بھی کوئی کہے جو رفع الدین نہیں کرتا وہ گستاخ ہے، تو مولا کائنات پہ کیا حکم لگاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ لہذا یہ نفرت نہ ڈالیں لوگوں کے اندر، نفرت کا بیج نہ بوئیں. اسی طرح یہی حدیث مبارک جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، بدر الدین عینی شارح بخاری، یہ آپ اپنی کتاب ہے عمدۃ القاری، کیا نام ہے جی؟ اس کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ یہ جو حضرت قلیب والا مولا کائنات کا اثر ہے، یہ کہتے ہیں امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے، یعنی کہ یہ اثر صحیح ہے، سند صحیح ہے، سارے رجال سکہ ہیں. امام ذیلعی نصب الرایا، امام ذیلعی بڑے پرانے بزرگ ہیں، 762 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا، 8ویں صدی کے بزرگ ہیں. یہ گفتگو تھوڑی سی ہماری یعنی طویل ہوئی ہے، لیکن موسٹ امپورٹنٹ ہے. میں کہتا ہوں آج پیش کر دیں آپ کے سامنے سب کچھ، تاکہ یہ جو لوگ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں نا ترک رفع الدین والوں پہ، یا نماز ہی باطل ہے، آپ کو پہچان ہو جائے، ایسے گندے لوگوں سے بچیں. یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں، نفرت ڈالتے. امام ذیلعی نے 762 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. نصب الرایا کے اندر لکھا ہے وَهُوَ أَثْرٌ صَحِيحٌ، یہ مولا کائنات والا جو قلیب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے یہ اثر صحیح ہے. لو جی مولا کائنات نے فیصلہ کر دیا ہے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے، مولا کائنات رپورٹ کر رہے ہیں. پہلے تو وہ میں نے بتا دیا وہ حدیث عبد الرحمن بن ابی زناد کی وجہ سے ضعیف ہے، پھر بھی کوئی ٹل لگاتا ہے مان نہیں مان لو. حضرت علی کا اپنا عمل ہی نہیں ہے، مولا کائنات کا اپنا ہی عمل نہیں ہے. جب مولا کائنات کا اپنا عمل نہیں ہے تو بھائی ہم بھی مولا کائنات کے پیچھے پیچھے، ہم بھی مولا کائنات کے پیچھے پیچھے. حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جب اس سمجھا کہ یہ منسوخ ہوگی ہے، متروک ہوگی ہے، وہ نہیں کرے، ورنہ یہ تصور ہو سکتا ہے حضرت علی یہ خود بتائیں تو صحیح کہ آقا علیہ السلام کرتے تھے اور خود نہ کریں، کیا صحابہ سرکار کی سنتیں چھوڑیں گے؟ تصور اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بات یہاں پہ ہماری کمپلیٹ ہوئی کہ آپ کا اپنا عمل ہی آپ کی مروی کے خلاف ہے. اچھا، ایک بڑی بہت چوٹی کی دلیل میں آپ کے سامنے بتاؤں، چوٹی کی بڑے لیول کی ایک دلیل دی جاتی ہے. وہ کیا جی؟ بخاری شریف میں لکھا ہے. کہاں لکھا ہے جی؟ 739 739 بخاری میں. برحق بات ہے کہ یہ لکھی ہوئی ہے بات. ایسا تھوڑی ہے کہ ہم نے 15ویں صدی میں پہلی دفعہ کسی نے ہمیں آ کے بتایا، پیچھے پوری امت کو پتہ ہی نہیں تھا اس حدیث کا، سب کو پتہ ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مالی، بڑی چوٹی کی حدیث. یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، برحق ہے. اس میں 3 مقامات کا ذکر ہے، رکوع جاتے رکوع اٹھتے اور تیسری کے آغاز کا ذکر ہے. حدیث کے راوی کون ہے آپ تھوڑا سا بتائیں؟ 739 نمبر حدیث. حدیث کے راوی کون؟ عبداللہ ابن. اچھا، اسی کے اندر ایک اور حدیث مبارک ہے، ایک مشہور حدیث ہے. وہ حدیث برحق ہے نا، برحق کا مطلب ہے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 739 739 نمبر حدیث سے ایک ریفرنس دیا جاتا ہے رفع الیدین کے اس بات کے اوپر، اس یعنی ثابت کرنے پر. وہ اس میں 3 مقامات کا ذکر بالکل موجود ہے بخاری شریف کے اندر، یعنی رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے کا، اور پھر جب تیسری کے قیام کے وقت. وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اب وہ جو موجود ہونا موجود بالکل ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر جو اس حدیث کو رپورٹ کر رہے ہیں خود عمل نہیں کر رہے. یہ اس بات کی دلیل ہے محدثین کے نزدیک، جب راوی کا اپنا عمل اپنی مروی کے خلاف ہو جائے نا، مروی کہتے جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ راوی کے نزدیک حدیث منسوخ ہوتی ہے، متروک ہوتی. ورنہ حضرت عمر جیسی ہستی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان سے تو تصور ہی نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی چھوڑ دیں. ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ عظیم متبع سنت ہیں. وہ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے مجھے بتاؤ کس کس جگہ پہ سرکار علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، میں بھی پڑھوں. وہ تو ممبر اقدس پہ ہاتھ مس کر کر کے تو برکتیں لیا کرتے تھے. اتنی محبت تھی نبی پاک علیہ السلام. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود حدیث بتائیں اور اس کے خلاف چلے جائیں؟ یہ خلاف تبھی جا رہے ہیں، وہ خلاف نہیں ہیں. انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے چھوڑ دیا تو انہوں نے خود بھی رفع الیدین کرنا چھوڑ دیا. یہ وجہ ہے کہ 739 پہ اب عمل نہیں ہو سکتا. یہ حدیث موجود ہے، حدیث برحق بخاری شریف کے اندر برحق موجود ہے، لیکن یہ متروک ہے، یہ منسوخ ہے. منسوخ کیسے پتہ چلا منسوخ ہے؟ بھائی منسوخ کی دلیل وہ خود راوی ہیں جو خود حدیث بتا رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں.
جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے خلاف چلتے تھے؟ جی خود سے نہیں کہہ رہے، اس کے بھی ایک ریفرنس میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے استاد ہیں، امام ابو داود کے استاد ہیں۔ ان کی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ ریفرنس آپ لکھیے 2452 2452 2452۔ اس کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اپنا عمل کیا لکھا ہے؟ ترک رفع الیدین۔ حالانکہ بخاری کے اندر 739 جو حدیث ہے 739 نمبر، وہاں تو وہ خود بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کرتے تھے، خود نہیں کر رہے، اس کا مطلب وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اپنا عمل ترک رفع الیدین کا ہے، صرف شروع میں کرتے ہیں، بعد میں کہیں نہیں کرتے۔ اس کا حوالہ نوٹ کیجئے گا، مصنف ابن ابی شیبہ 2452 2452 نمبر حدیث ہے۔ مجاہد تابعی بزرگ ہے، یہ تابعی بزرگ یعنی حضرت ابن عمر کے شاگردوں میں سے ہیں، ان کے صحبت یافتہ۔ وہ فرماتے ہیں ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح، نماز شروع کرتے وقت میں نے دیکھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما رفع الیدین نہیں کرتے تھے مگر نماز کے شروع میں بس۔ اب آپ فیصلہ آپ کے سامنے، اور یہ حدیث مبارک مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ شرح معانی الاثار کے اندر امام ابو جعفر طحاوی جو کہ امام نسائی کے ہم اثر ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا۔ وہاں حدیث کا نمبر ہے 1357 1357، اسی طرح یعنی شاملہ سافٹ ویئر کے اندر 1357، اور جو مطبوعہ ہے 1270 1270 نمبر کی حدیث شرح معانی الاثار، اس میں بھی یہی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے مجاہد تابعی کہتے میں نے نماز پڑھی، سوائے شروع کے آپ نے کہیں رفع الیدین نہیں کیا۔ فیصلہ تو ہو گیا، صحابی خود حدیث بتائیں عمل نہ کریں، مطلب ہے کہ وہ حدیث ان کے نزدیک منسوخ ہے۔ اور کمال بات یہ ہے کہ یہ جو اثر عبداللہ ابن عمر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ سارے کے سارے اس کے رجال سکہ ہیں، سکہ راوی ہیں، یعنی سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث مبارک ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ اور کون کہہ رہا ہے جی یہ سند صحیح ہے؟ آج 15ویں صدی میں کسی نے فیصلہ نہیں کیا، صدیوں پہلے محدثین کرام نے اس کے اوپر بات کر دی ہوئی ہے۔ مثلا ایک حوالہ ریفرنس دیتا ہوں، الجوہر النقی، امام ابن ترکمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، یہ سنن بہقی کے اوپر ہے یہ۔ تو اس کے اندر امام ترکمانی نے 750 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا، آپ کہتے ہیں ھذا سند صحیح، یعنی یہ جو مجاہد تابعی نے عبداللہ ابن عمر کی بات کہی ہے کہ میں نے ان کے پیچھے پڑھی یا میں نے ان کو دیکھا، شروع کے علاوہ کہیں نہیں کرے، یہ پوری سند صحیح ہے۔ یہ 8ویں صدی کے بزرگ ہیں، امام علاء الدین ترکمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ لکھا ہے۔ فیصلے تو بزرگوں نے کر دیے ہیں، یعنی وہ بھی ایڈمٹ کرتے ہیں سند صحیح ہے، عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل ہے، رفع الیدین نہیں کر رہے۔ اسی طرح ایک اور اسی کے اوپر ریفرنس علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری ہیں، 25 جلدیں اس کی ان کی بخاری شریف کی شرح کے اندر، 852 ہجری کے اندر 855 کے اندر علامہ عینی کا وصال ہوا ہے، 9ویں صدی کے بزرگ بنتے ہیں۔ انہوں نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر آپ نے یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث امام طحاوی نے جو نقل کی ہے بھی اسناد صحیح، سند صحیح کے ساتھ، فیصلہ ہو گیا۔ تو اب لوگ کہتے ہیں جی کہ جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ گستاخ ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث 739 ہے، رپورٹ کون کر رہے ہیں؟ کبھی غور تو کریں، ریلیکس ہو کے اس پہ سوچے تو صحیح۔ عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، لیکن سند صحیح کے اندر مصنف ابن ابی شیبہ شرح معانی الاثار سے میں نے بتایا وہ خود نماز پڑھ رہے ہیں تو نہیں کر رہے۔ اٹس مین محدثین کہتے ہیں جب راوی کا اپنا عمل اپنی ہی روایت کے خلاف ہو تو وہ ان کے نزدیک منسوخ ہو جاتی ہے، قابل عمل نہیں۔ جب ابن عمر کے نزدیک وہ قابل عمل نہیں ہے تو بھائی ہمارے لیے کیسے قابل عمل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہے۔ حدیث کا کسی جگہ پہ آ جانا عمل کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھنا ہوتا ہے جنہوں نے رپورٹ کیا وہ خود بھی عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ وہ نہیں کر رہے، یہاں انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو یہ آپ کے پاس ایک اور آپ کو چیز جو ایک بڑا حوالہ دیا جاتا ہے نا، یہ اس کا جواب میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک صحابی ہیں، اگلی بات اگر آپ اسی کے ساتھ ایڈ کریں، مالک بن حویرث۔ اب لوگوں نے نا صرف 3 جگہ پکڑی ہوئی ہیں رفع الیدین کرنے کی، رکوع جاتے، رکوع اٹھتے اور تیسری کے شروع میں۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی منسوخ ہے، حدیثوں میں صرف اتنی نہیں آئی بات، پھر لوگوں کو پوری کرنی چاہیے اور پوری عمل کرنا چاہیے۔ کہتے جی جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ گستاخ ہے۔ میں اب آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنے لگا ہوں، ذرا بڑی توجہ سے اس کو دیکھیے گا۔
1085 نمبر حدیث کا، 1085۔ اب اس حدیث میں تو یہاں تک بھی لکھا ہے، حضرت مالک بن حویرث نبی پاک علیہ السلام کا عمل بیان کر رہے ہیں، سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدوں سے اٹھتے ہوئے بھی نبی پاک علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کیا کیا، 3 جگہوں پہ پکا کر لیا ہے، رکوع جاتے رکوع اٹھتے، تیسری کے شروع میں سجدے میں جاتے ہوئے نہیں کر رہے، سجدوں سے اٹھتے نہیں کر رہے، تو کیا وہ گستاخ نہیں بنے اپنے قانون کی روشنی میں؟ ان کا قانون ہے نا، جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ گستاخ ہے۔ سنن نسائی کی 1085 نمبر حدیث مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی، یہ کمپلیٹ حدیث ہے، اس کے اندر یہ بیان، ہمارے نزدیک یہ سجدے میں جاتے ہو، سجدے سے اٹھتے ہو، رکوع میں جاتے ہو، رکوع سے اٹھتے ہو، تیسری کے شروع میں، یہ سب منسوخ اور متروک ہیں۔ اس کے دلائل ہم نے دے دی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ترمذی کی، سنن نسائی کی، اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی، صحیح مسلم کی اسکنوا فی الصلاۃ، یہ سارے اس بات پہ دلائل ہیں۔ اور یہ حدیث مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی بخاری شریف میں ہے، لیکن وہاں یہ ذکر ہی نہیں ہے سجدے میں جاتے رفع الیدین کا، سجدے سے اٹھتے رفع الیدین کا۔ اس کا مطلب وہاں کمپلیٹ حدیث نہیں، کمپلیٹ حدیث آپ کو ملے گی سنن نسائی 1085 کے اندر، نمبر یاد کر لیں، اس پہ غور کریں۔ ہم کہتے ہیں یہ منسوخ ہے، تمہارا کیسا انداز ہے کہ بعض چیزوں کو لیتے ہو بعض کو چھوڑ دیتے ہو، کہ تم 3 جگہوں پہ کر رہے ہو، باقی یہ جگہ چھوڑ دی ہے، اور یہ جگہ چھوڑ کے بھی پکے خالص مسلمان، باقی سارے نہ کرنے والے مشرک، اور تم ابھی تک بھی ٹھیک ٹھاک سارے نہ کرنے والے گستاخ ہیں نبی پاک علیہ السلام کے، تم ابھی تک بھلے بیٹھے ہو۔ نہیں، ہم کہتے ہیں یہ متروک ہے، منسوخ ہے، اس پہ عمل نہیں ہے، اس کی ناسخ کیا ہیں، وہ دیگر تمام احادیث طیبات، اور یہی حدیث مبارک مسلم کے اندر بھی ہے، وہاں پہ بھی سجدے میں جاتے اور سجدوں سے اٹھتے کا ذکر نہیں ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث کمپلیٹ نہیں ہے، کمپلیٹ آپ کو کہاں ملے گی؟ نسائی شریف کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ متروک ہے۔ جب اس سجدے والی کو متروک مان لیا کہ سجدے میں جاتے سجدے سے اٹھتے، جو دیگر جگہوں پہ رفع الیدین کے قائل ہیں وہ یہاں نہیں کر رہے، اس کا مطلب اس کو منسوخ مانا ہے، اس کو منسوخ مانا، بھائی باقی بھی منسوخ ہے۔ آپ کے پاس ان کو منسوخ کہنے کی کیا دلیل ہے؟ ان کو منسوخ کہنے کی کیا دلیل ہے؟ یہ وہی دلائل ہیں جو اسکنوا فی الصلاۃ ہے، عبداللہ ابن مسعود کے ہیں، برا بن عازم کے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں کرتے تھے، حضرت عمر نہیں کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نہیں کر رہے۔ یہ وہ تمام دلائل ہیں، ساری جگہوں پہ سوائے شروع کے باقی تمام مقامات کے اوپر رفع الیدین کرنا منسوخ ہے۔ تو یہ صحابہ کی کیٹیگری بھی، اگر آپ کو میں آخر کے اندر یہ اشارتاً بتا دوں کہ صحابہ کی تربیت یافتہ تابعین بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے سوائے شروع کے۔ ایک مثال اگر حضرت عبداللہ ابن مسعود اور مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کی دوں، ان کے شاگرد بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے، حضرت علی کی۔ اس کا ریفرنس مصنف ابن ابی شیبہ 2446 نمبر حدیث 2446، 2446، اس کے اندر ابو اسحاق کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کے اصحاب یعنی ان کے شاگرد اور مولا کائنات کے شاگرد لا یرفعون ایدیہم، اپنے رفع الیدین نہیں کرتے تھے، الا فی افتتاح الصلاۃ، مگر افتتاح صلاۃ میں بس۔ کون؟ حضرت علی سے، جنہوں نے نماز سیکھی ہے، کیونکہ حضرت علی خود بھی نہیں کرتے تھے، کہیں نہیں ہے کہ حضرت علی کرتے تھے، بلکہ یہ ہے کہ نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تو رپورٹ کی ہے کہ سوائے سرکار علیہ السلام شروع کے کہیں نہیں کرتے تھے، اور ان کے شاگرد جنہوں نے ان سے حدیثیں لی ہیں یا ان سے دین سیکھا ہے وہ بھی نہیں کر رہے۔ اسی طرح اور بھی امام شعبی بہت بڑے محدث ہیں، یہ 500 صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے، 500 صحابہ کو، یہ بھی رفع الیدین نہیں کر رہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ 2444 نمبر حدیث، یہ بھی نہیں کر رہے۔ عظیم تابعی امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ 2447 نمبر حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں، یہ بھی نہیں کر رہے۔ حضرت قیس بن ابی حازم، یہ جمہور کے نزدیک یہ تابعی ہیں، تو بعض کی رائے یہ بھی کہ انہوں نے زمانہ نبوی پایا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر امام مسلم اس بات کو بیان کرتے ہیں، لیکن جمہور کہتے ہیں یہ تابعی ہیں، یہ بھی سوائے شروع کے کہیں بھی رفع الیدین نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب ہے چیپٹر جو رفع الیدین کا چیپٹر بڑا خوبصورتی سے کلوز ہے، کہ سارے دلائل بتاتے ہیں کہ صرف شروع میں ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ آج آ کے وہ جی وطر میں کیوں کرتے ہو، عید میں کیوں کرتے ہو؟ بھائی ہم وطر میں بھی رکوع جاتے نہیں کرتے، رکوع سے اٹھتے نہیں کرتے، تیسری میں نہیں کرتے، سجدے میں جاتے نہیں کرتے، سجدے سے اٹھتے نہیں کرتے، کہیں بھی نہیں کرتے۔ کہاں کرتے ہیں؟ جب دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے اس سے پہلے تکبیر قنوت، آپ کو پتہ اس کا حکم کیا ہے؟ تکبیر قنوت واجب ہے،
رکوع کی تکبیر واجب نہیں ہے، اللہ اکبر کہنا سنت ہے، رکوع سے اٹھتا سنت ہے، سجدوں سے اٹھنا سنت ہے، سجدوں میں جانے میں سنت ہے، تو وہاں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ دعائے قنوت سے پہلے جو تکبیر ہے وہ واجب ہے، اور وہاں ہاتھ اٹھانے پہ تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ اسی طرح جو عیدین کی تکبیرات، عیدین میں بھی ہم رفع الدین نہیں کرتے، رکوع جاتے نہیں کرتے، رکوع سے اٹھتے نہیں کرتے، نہیں کرتے ان مقامات میں، نہ سجدوں میں کرتے کیونکہ وہ منسوخ ہے۔ ہاں عیدین کی پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں اور دوسرے میں 3 زائد تکبیریں، وہ سنت نہیں ہیں، واجب ہے، لہذا ان پہ قیاس نہ کریں، وہ اپنی جگہ پہ بدستور قائم رہیں گے۔ یہ بھی عجیب سی اس کے اوپر بھی بات کی جاتی ہے، تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جی آپ کے غوث پاک کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ آخری ان کے پاس ہتھیار ہے، جب تھک گئے نہ حدیث سے کوئی پتہ چلا، عبداللہ ابن مسعود کر رہے تھے اس کی طرف نہیں آئے، مولا کائنات یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کر رہے تھے کا مطلب ہے کہ شروع کے علاوہ اور کہیں نہیں کر رہے، وہ حدیث ترمذی کی۔ حضرت علی رفع الدین کہیں اور نہیں کر رہے شروع میں، عبداللہ ابن عمر کہیں نہیں کر رہے صرف شروع میں۔ سرکار نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو، رفع الدین مت کرو، ٹھیک ہے۔ ان ساری جگہوں سے پیچھے ہو گئے، جی تمہارے غوث پاک کرتے تھے تم کیوں نہیں کرتے؟ بھائی پہلے شروع میں ہم نے گفتگو کا سٹارٹ کیا تھا نا، تو بتا دیا تھا یہ ایک فرعی اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں ائمہ کی مختلف آراء تھی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے ہم مقلد ہیں، فالوور ہیں، انہوں نے ان تمام حدیثوں سے جانا کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، اسی پہ عمل کیا، ہمارا بھی اسی پہ عمل۔ امام مالک نے یہ جانا کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، ان کا اسی پہ عمل ہے، وہ اسی پہ عمل کرتے، یہ سارے دلائل ہیں۔ البتہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی حنفی نہیں تھے، وہ حنبلی تھے، امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے۔ آپ کی پڑھیے شرح، آپ کی جو غنیۃ الطالبین کتاب ہے وہ پڑھ کے دیکھیں آپ نے، اس کے اندر اپنے امام احمد بن حنبل کو اپنا امام گردانا ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ تمام مسائل کے اندر وہ امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے تھے، اور وہ بھی رفع الدین کہاں کر رہے ہیں؟ رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے، تیسری کا وہاں بھی ذکر کوئی نہیں ہے، اور وہ حنفی ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہے، حنبلی ہونے کی وجہ سے کر رہے، وہ اپنے امام کے مقلد ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہوئی۔ تو اگر آپ بھی حنبلی بننا چاہتے ہیں تو حنبلی بن جائیں، ہم تو حنفی ہیں، تو حنفی امام کو فالو کریں گے، اور یہ دلائل ہمارے سامنے، ہمارے نزدیک منسوخ ہے، اس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو غوث پاک سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے پیر کامل ہیں، غوث پاک ہیں، غوث الاعظم ہیں، اللہ پاک نے ان کو طاقت قدرتیں دی ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو ایک حنفی مرید ہو اور پیر حنبلی ہو تو اس میں کچھ نہیں ہے، یہ سارے اہل سنت ہیں۔ امام احمد بن حنبل بھی سنی ہیں، اہل سنت ہے، امام مالک، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ سارے اہل سنت ہیں۔ تو یہ لوگوں کو کنفیوز کرنا، جی پھر تم غوث پاک کو مانتے ہو، قادری کہلواتے ہو، تو تم کیوں نہیں رفع الدین کرتے؟ بھائی غوث پاک حنبلی ہیں، ہم حنفی ہیں، اس لیے نہیں کرتے، یہ وجہ ہے۔ ان کے نزدیک اس کا نسخ ثابت نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں وہ رفع الدین کرتے ہیں، ہمارے نزدیک نسخ ثابت ہے، اس لیے ہم نہیں کرتے۔ تو اس چیپٹر کو بھی کلوز ہونا چاہیے۔ مزے کی بات بتاؤں، غوث پاک 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، تمہیں پتہ ہے؟ غوث پاک کا حوالہ تو دے دیا غنیۃ الطالبین میں، اگر امام احمد بن حنبل کا مقلد بننا تو پھر 20 رکعت تراویح بھی پڑھو۔ غوث پاک تو ناپ پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے تھے، اور تم کہتے جی ہاتھ اوپر تک ہونے چاہیے، اس پہ بھی تمہارا عمل نہیں۔ تو مطلب غوث پاک کے جو مسائل شریعہ ہیں، فرعی مسائل، فرعی جو فقہ کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں وہ مقلد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ غوث پاک سے ہمیں پیار ہے اور انشاءاللہ پیار رہے گا، ہم حنفی ہیں، شرعی مسائل کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہیں غوث پاک کا، ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ اور یہ چاروں بزرگوں میں کوئی آپس میں لڑائی تھوڑی ہے، یہ سارے اہل سنت ہے، چاروں سنی ہیں، چاروں صحیح العقیدہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ سارے بھائی بھائی ہیں۔ یہ چونکہ سارے مجتہد تھے، اپنا اپنا اجتہاد کرتے تھے، اس کی روشنی کے اندر کنکلوژن لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ یہ میں نے کوشش کی ساری گفتگو کو، کوشش یہ کی کہ جتنے بھی اس کے کمپوننٹس تھے نا رفع الدین کے حوالے سے، وہ سارے رکھ دیے۔ اب فائنل جو کنکلوڈنگ سینٹنس ہے نا، کنکلوڈنگ سینٹنس، نماز میں شروع کے علاوہ کہیں بھی رفع الدین کرنا سنت نہیں۔ اس پہ ترمذی کی حدیث، نسائی شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث، مولا کائنات کا اپنا عمل، ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل، یہ بتاتا ہے کہ شروع کے علاوہ کسی بھی جگہ پہ رفع الدین نہیں ہے۔ جن حدیثوں میں اس بات ہے بالکل لکھا ہوا ہے، 739 جیسے بخاری ہے،
وہ حدیث کے راوی خود عمل نہیں کر رہے، اس کا مطلب حدیثیں ان کے نزدیک بھی منسوخ تھی، ہم نے بھی ان کو منسوخ مانا۔ مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی جو رپورٹ حدیث کی جاتی ہے، اگرچہ اس کی سند میں ضعف ہے، پھر مان بھی لیں تو حضرت علی کا اپنا عمل ہی اس حدیث کے خلاف ہے، اس کا مطلب ہے تمہارے لیے حجت نہیں بن سکتا۔ غوث پاک کیوں کرتے تھے؟ وہ حنبلی تھے، حنفی نہیں تھے، اپنے امام کو فالو کرتے تھے، اس بنیاد کے اوپر وہ کرتے تھے۔ ہم حنفی ہیں اس لیے ہم کرتے ہیں۔ وطروں میں کیوں کرتے ہیں؟ وطر میں ہم نہیں کرتے سجدے میں جاتے، ہم نہیں کرتے رکوع جاتے، ہم نہیں کرتے رکوع سے اٹھتے، ہم نہیں کرتے تیسری رکعت میں۔ کیوں نہیں کرتے؟ وہ متروک ہو چکا۔ ہاں کہاں کرتے ہیں؟ جب دعائے قنوت سے پہلے تکبیر قنوت کہی جاتی۔ تکبیر قنوت تو واجب ہے، اور اس موقع پر رفع الیدین کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں، اس بنیاد پہ وہ اپنی جگہ پہ باقی ہے، اور باقی جگہوں پہ عمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح عیدین کے اندر بھی پہلی 3 رکعتیں، دوسری 3 رکعتوں میں وہ زائد جو تکبیرات پہلی 3 تکبیروں میں، پہلی رکعت کی پہلی 3 تکبیریں، دوسری رکعت کی 3 تکبیریں، وہاں تکبیر عید کی واجب ہے، سنت نہیں ہے، وہاں ہم کرتے ہیں۔ باقی وہاں پہ بھی عید کے اندر بھی رکوع جاتے، رکوع اٹھتے، رفع الیدین نہیں کیا جاتا۔ آپ سب کو دعوت ہے، ان چیزوں پر غور ضرور کیجیے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ گستاخی کہتے ہیں نا، رفع الیدین نہ کرنے والے گستاخ ہیں، نماز باطل ہیں، ایسے برے لوگوں سے بچ کے رہیے، اچھوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔